اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پہ بات کروں گا وہ ہے قیامت کب قائم ہوگی۔ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے جو ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کب ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس اثناء میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیان فرما رہے تھے، اچانک ایک اعرابی آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ فرمایا جب امانت اٹھ جائے گی۔ اعرابی نے کہا امانت اٹھ جانے کی صورت کیا ہوگی؟ فرمایا جب اختیارات نااہلوں کے سپرد ہو جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ ہم جنس پرستی کا رجحان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب میری امت 5 چیزوں کو حلال سمجھنے لگے گی تو ان پر تباہی نازل ہوگی۔ جب ان میں باہمی لعن طعن عام ہو جائے، مرد ریشمی لباس پہننے لگیں، گانے بجانے اور ناچنے والی عورتیں رکھنے لگیں، شرابیں پینے لگیں اور مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے جنسی تسکین پر کفایت کرنے لگیں، معاذ اللہ۔ ناچ گانے کی محفلیں، بندروں اور خنزیروں کا مجمع۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آخری زمانے میں میری امت کے کچھ لوگ بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ ہو جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا وہ توحید و رسالت کا اقرار کرتے ہوں گے؟ فرمایا ہاں، وہ برائے نام نماز، روزہ اور حج بھی کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ پھر ان کا یہ حال کیوں ہوگا؟ فرمایا وہ آلات موسیقی، رقاصہ عورتوں اور طبلہ اور سارنگی وغیرہ کے رسیہ ہوں گے اور شرابیں پیا کریں گے۔ بالآخر وہ رات بھر مصروف لعب و لعب رہیں گے اور صبح ہوگی تو بندر اور خنزیروں کی شکل میں مسخ ہو چکے ہوں گے، معاذ اللہ۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حرام چیزوں میں خانہ ساز تعویلیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ امت شراب کو مشروب کے نام سے، سود کو منافع کے نام سے اور رشوت کو تحفے کے نام سے حلال کر لے گی اور مال زکوٰۃ سے تجارت کرنے لگے گی تو یہ ان کی ہلاکت کا وقت ہوگا۔ گناہوں میں زیادتی اور ترقی کے سبب۔ بدکاری اور بے حیائی کا نام ثقافت اور فنون لطیفہ رکھ دیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے۔ عبد الرحمن بن غنم اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو عامر یا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہم نے بیان کیا، بخدا انہوں نے غلط بیانی نہیں کی کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یقیناً میری امت کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کو خوشنما تعبیروں سے حلال کر لیں گے، اور کچھ لوگ ایک پہاڑ کے قریب اقامت کریں گے، وہاں ان کے مویشی چر کر آیا کریں گے، ان کے پاس کوئی حاجت مند اپنی ضرورت لے کر آئے گا، وہ عذرائے حقارت کہیں گے کل آنا، پس اللہ تعالیٰ ان پر راتوں رات عذاب نازل کرے گا اور پہاڑ کو ان پر گرا دے گا، اور دوسرے لوگوں کو جو حرام چیزوں میں خوشنما تعویلیں کریں گے قیامت تک کے لیے بندر اور خنزیر بنا دے گا، معاذ اللہ۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بے حیائی کا انجام بد۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی ہلاکت کا فیصلہ فرماتے ہیں تو سب سے پہلے اس سے شرم و حیا چھین لیتے ہیں، اور جب اس سے حیا جاتی رہی تو تم اس کی بے حیائیوں کی وجہ سے اسے شدید مبغوض اور قابل نفرت پاؤ گے، اور جب اس کی یہ حالت ہو جائے تو اس سے امانت بھی چھین لی جاتی ہے، اور جب اس سے امانت چھین جائے تو تم اس کی بددیانتی کی وجہ سے اسے نرا خائن اور دھوکے باز پاؤ گے، اور جب اس کی حالت یہاں تک پہنچ جائے تو اس سے رحمت بھی چھین لی جاتی ہے، اور جب رحمت چھین جائے تو تم اسے بے رحمی کی وجہ سے مردود و ملعون پاؤ گے،
اور جب وہ اس مقام پر پہنچ جائے تو اس سے اسلام کا پٹا نکال لیا جاتا ہے اور اسے اسلام سے آر آنے لگتی ہے۔ معاذ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اختلاف و انتشار۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت نے فرمایا، بے شک اس امت کا اول حصہ بہترین لوگوں کا ہے اور پچھلا حصہ بدترین لوگوں کا ہوگا، جن کے درمیان باہمی اختلاف و انتشار کار فرما ہوگا۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کی موت اس حالت پر آنی چاہیے کہ وہ لوگوں سے وہی سلوک کرتا ہو جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ 3 جرم اور 3 سزائیں۔ یہ در منشور میں ہے حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت و وقت اس کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ قیامت کی واضح علامات۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے آثار و علامات کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا، اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے کچھ آثار و علامات ہیں، وہ یہ کہ اولاد نافرمانی کے سبب غم و غصے کا باعث ہوگی، بارش کے باوجود گرمی ہوگی، اور بدکاروں اور شریروں کا طوفان برپا ہوگا۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و حالات میں سے یہ بھی ہے کہ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ خائن کو امین اور امین کو خائن بتلایا جائے گا۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ بیگانوں سے تعلق جوڑا جائے گا اور یگانوں سے توڑا جائے گا۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ ہر قبیلے کی قیادت اس کے منافقوں کے ہاتھوں میں ہوگی اور ہر بازار کی قیادت اس کے بدکاروں کے ہاتھ میں۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ مومن اپنے قبیلے میں بھیڑ بکری سے زیادہ حقیر سمجھا جائے گا۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ محرابیں سجائی جائیں گی اور دل ویران ہوں گے۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے جنسی لذت حاصل کریں گی۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ مسجدوں کے احاطے عالی شان بنائے جائیں گے اور اونچے اونچے ممبر رکھے جائیں گے۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ دنیا کے ویرانوں کو آباد اور آبادیوں کو ویران کیا جائے گا۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ گانے بجانے کا سامان عام ہوگا اور شراب نوشی کا دور دورہ ہوگا۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ طرح طرح کی شرابیں پانی کی طرح پی جائیں گی۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ معاشرے میں پولیس والوں، عیب چینیوں، غیبت کرنے والوں اور طعنہ بازوں کی بہتات ہوگی۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ ناجائز بچوں کی کثرت ہوگی۔ ایسی زندگی سے موت بہتر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے حاکم نیک اور پسندیدہ ہوں، تمہارے مالدار کشادہ دل اور سخی ہوں، اور تمہارے معاملات باہمی خیر خواہانہ مشورے سے طے ہوں، تو تمہارے لیے زمین کی پشت اس کے پیٹ سے بہتر ہے، یعنی مرنے سے جینا بہتر ہے۔ اور جب تمہارے حاکم شریر ہوں، تمہارے مالدار بخیل ہوں، اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں کہ بیگماں جو فیصلہ کر دیں، وفادار نوکر کی طرح تم اس کو نافذ کرنے لگو، تو تمہارے لیے زمین کا پیٹ اس کی پشت سے بہتر ہے، یعنی ایسی زندگی سے مر جانا بہتر ہے۔ آمریت اور جبر و استبداد کا دور۔
ابو صلبہ خشنی ابو عبیدہ بن جراح اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس دین کی ابتدا نبوت و رحمت سے فرمائی، پھر دور نبوت کے بعد خلافت و رحمت کا دور ہوگا، اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی، اس کے بعد خالص آمریت، جبر و استبداد اور امت کے عمومی بگاڑ کا دور آئے گا۔ یہ لوگ زناکاری، شراب نوشی اور ریشمی لباس پہننے کو حلال کر لیں گے، اور اس کے باوجود ان کی مدد بھی ہوتی رہے گی اور انہیں رزق بھی ملتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، یعنی مرتے دم تک۔ حلال و حرام کی تمیز اٹھ جانے کا دور۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں آدمی کو خودرائی اور حس کی بنا پر یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ جو کچھ وہ لیتا ہے آیا یہ حلال ہے یا حرام۔ سود خوری کے سیلاب کا دور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً لوگوں پر ایسا دور بھی آئے گا جب کہ کوئی شخص بھی سود سے محفوظ نہیں رہے گا، چنانچہ اگر کسی نے براہ راست سود نہ بھی کھایا تب بھی سود کا بخار یا غبار یعنی اثر تو اسے بہر صورت پہنچ کر ہی رہے گا۔ گو اس صورت میں براہ راست سود خوری کا مجرم نہ ہو لیکن پاکیزہ مال کی برکت سے تو محروم رہا۔ ارباب اقتدار کی غلط روش کے خلاف جہاد کے 3 درجے۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں میری امت کو ارباب اقتدار کی جانب سے دین کے معاملے میں بہت سی دشواریاں پیش آئیں گی۔ ان کے وبال سے صرف 3 قسم کے لوگ محفوظ رہیں گے۔ اول، وہ شخص جس نے اللہ کے دین کو ٹھیک ٹھیک پہچانا، پھر اس کی خاطر دل، زبان اور ہاتھ تینوں سے جہاد کیا، یہ شخص تو اپنی تینوں پیش قدمیوں کی وجہ سے سب سے آگے نکل گیا۔ دوم، وہ شخص جس نے اللہ کے دین کو پہچانا پھر زبان سے اس کی تصدیق بھی کی، یعنی برملا اعلان کیا۔ سوم، وہ شخص جس نے اللہ کے دین کو پہچانا تو صحیح مگر خاموش رہا، کسی کو عمل خیر کرتے دیکھا تو اس سے محبت کی اور کسی کو باطل پر عمل کرتے دیکھا تو اس سے دل میں بغض رکھا، پس یہ شخص اپنی محبت و عداوت کو پوشیدہ رکھنے کے باوجود بھی نجات کا مستحق ہوگا۔ دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا دور۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہیں نیکی کا حکم کرنا ہوگا اور برائی سے روکنا ہوگا، ورنہ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی عذاب نازل فرمائے، پھر تم اللہ سے اس عذاب کے ٹلنے کی دعائیں بھی کرو گے تو قبول نہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے اٹھ جانے کا دور۔ حسن بصری رحمہ اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ یہ امت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دست حفاظت کے تحت رہے گی اور اس کی پناہ میں رہے گی جب تک کہ اس امت کے عالم اور قاری حکمرانوں کی ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے اور امت کے نیک لوگ عذرائے خوشامد بدکاروں کی صفائی پیش نہیں کریں گے، اور جب تک کہ امت کے اچھے لوگ اپنے مفاد کی خاطر برے لوگوں کو امیدیں نہیں دلائیں گے، لیکن جب وہ ایسا کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے سروں سے اپنا ہاتھ اٹھا لے گا، پھر ان میں جبار و قہار اور سرکش لوگوں کو ان پر مسلط کر دے گا جو انہیں بدترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں فقر و فاقے میں مبتلا کر دے گا اور ان کے دلوں کو دشمنوں کے رعب سے بھر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا دور۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا کہ مومن مسلمانوں کی جماعت کے لیے دعا کرے گا مگر قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو اپنی ذات کے لیے اور اپنی پیش آمدہ ضروریات کے لیے دعا کر، میں قبول کرتا ہوں، لیکن عام لوگوں کے حق میں قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ انہوں نے مجھے ناراض کر لیا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ میں ان سے ناراض ہوں۔ جیب اور پیٹ کا دور۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں پر ایک دور آئے گا جس میں آدمی کا عام مقصد شکم پروری بن جائے گا
اور خواہش پرستی اس کا دین ہوگا۔ ظاہر داری اور چاپلوسی کا دور۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایسی قومیں ہوں گی جو اوپر سے خیر سگالی کا مظاہرہ کریں گی اور اندر سے ایک دوسرے کی دشمن ہوں گی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا ایک دوسرے سے شدید نفرت رکھنے کے باوجود صرف خوف اور لالچ کی وجہ سے بظاہر دوستی کا مظاہرہ کریں گے۔ مالی فتنوں کا دور۔ یہ جامع ترمذی کی میں بھی یہ حدیث۔ حضرت کعب بن ایاز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا خاص فتنہ مال ہے۔ انانیت اور خود پسندی کا دور۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دین یہاں تک پھیلے گا کہ سمندر پار تک پہنچ جائے گا اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بحر و بر میں گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ اس کے بعد ایسے گروہ آئیں گے جو قرآن مجید پڑھ لینے کے بعد کہیں گے ہم نے قرآن تو پڑھ لیا، اب ہم سے بڑا قاری کون ہے، ہم سے بڑھ کر عالم کون ہے؟ پھر آپ نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ ان میں ذرا بھی خیر ہوگی؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا مگر ایسے لوگ بھی تو مسلمانوں ہی میں شمار ہوں گے، ایسے لوگ بھی اسی امت میں ہوں گے، یہ لوگ دوزخ کی آگ کا ایندھن ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔